اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ احد اسلام کی سب سے بڑی دوسری جنگ کا نام ہے جنگ احد۔ سن 625 کو قریش 3000 لوگوں کی فوج لے کر مکے سے مدینے پر حملہ کرنے روانہ ہوئے۔ پوری تیاری کے ساتھ جنگ کے ساز و سامان لیے جنگ بدر کا بدلہ لینے جنگ کرنے جا رہے تھے۔ جنگ احد کی قیادت کیپٹن ابو سفیان کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ کا قتل کا بدلہ لینے کے لیے یہ جنگ احد کا مقصد تھا۔ وہ لوگ جنگ بدر کی شکست ہار کا بدلہ لینے جا رہے تھے، جس میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی شامل تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کی تیاری اور روانگی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کا لشکر تیار کیا اور لے کر جنگ کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے۔ قریش کا لشکر مکے سے روانہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مدینے سے روانہ ہوا۔ دونوں لشکر 23 مارچ 625 کو ہفتے کے دن احد کی وادی میں پہنچے۔ دونوں لشکر اسلام کی دوسری بڑی جنگ کے لیے پہنچے۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے پہلے حملہ کیا۔ احد پہاڑ کے چٹانوں پر 50 سے زائد تیر اندازوں نے حملے کے لیے اپنی اپنی جگہ بنا لی۔ جنگ حکمت سے صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو احد پہاڑ پر جگہ جگہ پوزیشن دی تاکہ چھوٹا لشکر نظر نہ آئے، اور چھوٹے ہونے کے باوجود بھی مقابلے کی لڑائی ہوئی۔ قریش کی فوج بڑی ہونے کے باوجود تتر بتر ہو گئی اور مجبور ہو کر انہیں مکے کے طرف واپس روانہ ہونا پڑا۔ مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور تیر اندازے اپنی اپنی پوزیشن سے ہٹنے لگے اور مال غنیمت لوٹنے لگے۔ اسے دیکھ کر بھاگے ہوئے لشکر واپس لوٹ کر پیچھے سے تیر اندازوں نے حملہ کیا اور کئی مسلمان سپاہی شہید ہو گئے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شدید زخمی ہو گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ پھر بھی مسلمان فوجی ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جنگ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹی خبر پھیلی کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ مسلمان فوج کی حوصلے پست ہو گئے، پر کچھ ہی دیر بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی خبر آئی۔ خوب ڈٹ کر جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہ جنگ ہار گئی۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ اور دوسرے کفار فوجیوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمان فوجیوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اور ہندہ نے اپنے باپ، بھائی اور چچا کا بدلہ لینے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبا دی اور دوسرے شہیدوں کے ناک، کان، انگلیاں کاٹ کاٹ کر زیور کی طرح پہن لی۔ مسلمان فوج پہاڑ کی اونچائی پر اونچے حصے پر ہونے سے قریش فوج پیچھا نہ کر سکی اور جنگ ختم ہو گئی۔ احد پہاڑ کے سہارے میں مسلمان فوجیوں کی جان بچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ سے اس احسان کا بدلہ پوچھا۔ احد پہاڑ نے اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ مکے میں رہنا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ خود تمہارے پاس آئے گا۔ مکہ شریف ایکسٹینڈ ہوتے ہوتے ایک دن احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ
آلویز مکہ ایکسٹینشن ہوتا رہے گا تب تک کہ وہ احد پہاڑ تک نہ پہنچے۔ اسلام کی تاریخ گواہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر 3 پتھر باندھا، قربانیاں دی، دندان مبارک شہید ہوئے۔ طائف شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام کے دشمنوں نے پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک خون سے لہولہان ہو گیا۔ اسلام کی 67 جنگوں میں صحابہ اکرام شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد، محنت، قربانیوں سے اسلام پھیلا۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے بچوں کو، نیو جنریشن کو ہسٹری آف اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ دیٹ از 63 ایئرس کی حیات مبارکہ کی ایک ایک پہلو سے واقف کروائیں اور بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، مسجدوں کو آباد رکھے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ کثرت سے پیش کرے۔ یہی عمل ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہوگا اور ایک بہترین اسلامک سوسائٹی قائم ہوگی۔ with best compliments to everyone. Thank you one and all. اللہ حافظ۔